दिमाग को सुकून देने के लिए सो जाओ, सो के उठो, जॉगिंग करो, तफरी करो। इसके अलावा दिमाग को सुकून देने का कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार मत करो। कितनी गहरी नींद होनी चाहिए? कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया, ढांप ले तुम्हें। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर कहते हैं टेंशन हो रही है कॉफी पी लो। कॉफी पीने से टेंशन कम थोड़ी होगी, बढ़ेगी टेंशन। वक्ती तौर पे कम हो जाएगी, उसके बाद 2 कॉफी पे आएगा 24 घंटे में, फिर 3 कॉफी। फिर हमने ऐसे भी देखे हैं, हर वक्त ऐसे लगता है जैसे तवे पे बैठा हुआ है और हर वक्त चाय और कॉफी का कप उसके हाथ में होता है। 2 मिनट न मिले तो दिमाग खराब होना शुरू होता है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? तो ये कैफीन हो गई, निकोटीन हो गई, गुटके हो गए आपके, और चरस हो गई, सही है ना? ये सब एक ही फैमिली की चीजें हैं। कहां किसी में कम नुकसान है, किसी में ज्यादा। तो कभी भी डॉक्टरों के मशवरे पर, आपको अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, इन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाओ। ये टेंशन खत्म करने के लिए नहीं है, ये टेंशन बढ़ाने के लिए। और अगर करना है तो सेहत का लेबल ना लगाओ। हम भी चाय पी लेते हैं, दिन में 2 टाइम पी लेते हैं, लेकिन कोई सेहत का लेबल नहीं लगाते कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे टेंशन खत्म हो रही है। भाई पी इसलिए रहे कि इसके पीने की वजह से टेंशन होती है, फिर वो खत्म करने के लिए पीनी है। अगर आदत छूट जाए तो फिर ना मिलने से कोई टेंशन बोलो नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम का वाकया देख लो ना। खज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ खज़र अलैहिस्सलाम से मिलने गए। लंबा सफर था, तो कुरान क्या कहता है? आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हादा नसबा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि जाओ खाना ले आओ दोपहर का, हम इस सफर में हमें बहुत शदीद थकावट है। तो हजरत मूसा ने तो ये नहीं कहा मैं बहुत थकावट हुई है तो कोई चाय का, कोई कॉफी का है भाई, कोई इंतजाम होना चाहिए। पैगंबरों की जिंदगी कैसी होती है? नेचर के मुताबिक। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और जो थकावट हुई थी जहनी, उसे दूर करने के लिए चट्टान से टेक लगाकर सो गए। तो दिमागी थकावट, दिमागी टेंशन दूर करने के लिए अल्लाह ने गुटके, तंबाकू और पान और सिगरेटें बोलो नहीं रखी। थकावट है, टेक लगाओ, सो जाओ। जैसे मैं चाय पीता हूं 2 कप दिन में, लेकिन मैं उसके फजाइल नहीं सुनाता, लोगों को आदत नहीं डालता कि चाय पिया करें। हमें पता है, बस चाय छोड़ दी थी हमने, 2 साल तक छोड़े रखी है। उसके बाद फिर जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय, जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय, जिस मजलिस में जा रहे हैं चाय। मना करो तो फिर आइसक्रीम उठा के ले आता है। अब इतना बड़ा लस्सी का गिलास कौन पिएगा? लस्सी उठा के ले। हमने कहा यार वो क्या था, वो सही थी, उसका नुकसान इतना नहीं है। चाय तो सबसे कम दर्जे की है ना, उससे ऊपर कॉफी है, उससे ऊपर चरस है। तो ये सारे एक ही फैमिली की चीजें हैं, ये सारी के सारी। अब क्योंकि बहुत सारे जिम ट्रेनर लोगों को भाई कॉफी, ब्लैक कॉफी पिया करें, ब्लैक कॉफी पिया करें, जिगर हो सकता है जिगर मिगर ठीक हो जाता हूं, मैं कोई जिगर का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, फैट वैट खत्म हो जाता हूं, लेकिन दिमाग को क्या होता है आपके? मसनूई सुकून मिलता है। ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। दिमाग के साथ मत खेलो मेरे भाई। दिमाग को सुकून देने के लिए सो जाओ, सो के उठो, जॉगिंग करो, तफरी करो। इसके अलावा दिमाग को सुकून देने का कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार मत करो। मेडिकल साइंस हर चीज में कोई हतमी नहीं होती। बहुत सी चीजों में हतमी होती है, लेकिन बहुत सी चीजों में वो कोई हतमी नहीं होती। कल उसकी राय चेंज हो जाएगी। हमारे पास पैगंबरों की सीरत है। अल्लाह कहता है मैंने सुकून के लिए कॉफी नहीं बनाई, मैंने सुकून के लिए रात बनाई है। रात को जल्दी सो जाओ। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, उसकी निशानियों में से रात को आराम करना और दिन में आराम करना। दिन का कैलूला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कीलू फइन्न शैतान ला यकील, दोपहर खाने के बाद आराम करो, इसलिए कि शैतान आराम नहीं करता। ये दोपहर की गहरी नींद, ये थोड़ी देर की नींद, और रात को जल्दी सोना, गहरी नींद रात की। कितनी गहरी नींद होनी चाहिए? कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया, ढांप ले तुम्हें। जैसे कंबल ओढ़ के गायब ना इंसान, ऐसे रात का अंधेरा तुम्हें क्या कर दे? गायब कर दे।
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, یہ تو بڑی بلیغ آیت ہے. نوم کو سبات بنایا, سبت عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں. کیا زبردست آیت ہے, دیکھو اس میں میڈیکل سائنس کا بھی بڑا خاندانی اصول بیان ہو رہا ہے کہ نیند کیسی ہونی چاہیے. کافی پی کے نیند اچھی نہیں آئے گی, نیند کا کیا ہوگا, بولو, بیڑا غرق ہوگا. 6 کپ پی رہے ہیں جگر کی مضبوطی کے لیے. ہمارے گھر والوں کو کسی نے بول دیا کہ وہ, میں نے کہا وہ اللہ کا واسطہ, جس دن نہیں ملی کافی میری شامت آئے گی اس دن. یہی ہوگا نا, جس کو کافی پینے کی عادت ہو جائے اس کو کافی نہیں ملے اس کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ رہنے والے کا بیڑا کیونکہ دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو ٹینشن ہوگی. میں نے کہا ہمیں تو عادت نہیں ہے, تو میں نے منع کیا, میں نے کہا نہیں بھی کافی وافی نہیں, ڈاکٹر سے بولو کچھ اور بتائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں مانتا ہوں کچھ فائدے ہوتے ہوں گے, میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں, لیکن ہم کامن سینس کی باتیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بات کی ایجادات ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے, یہ کوئی نیچرل نہیں ہے. یقیناً اس کے کوئی ایسے سائڈ افیکٹ ہوں گے جو ہو سکتا ہے ابھی سائنس نہ بتا رہی ہو, کل مطلع ہوں, کیونکہ دماغ سے کھیلا تو جا رہا ہے اس میں. تو پیئیں آپ, کافی پیئیں, منع نہیں کر رہے آپ کو, لیکن اس پہ صحت کے لیبل نہ لگائیں کہ یہ دل مضبوط ہوتا ہے اور جناب اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس سے, آپ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ جانتے ہیں, اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے, دماغ کی, کھوپڑی کی ویلیو ہے. باقی جگر وگر کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیئیں آپ, حلال ہے, ہم کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, لیکن اس پہ دیکھو اور بھی تو بہت سے الٹے کام ہم کر رہے ہیں نا. صبح پراٹھے پھوڑنا, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ کیا خیال ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے صحت؟ پھوڑ رہے ہیں ہم, لیکن اس پہ صحت کا لیبل نہیں لگا رہے. ہم برگر کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ لیکن صحت کا لیبل بھی نہیں لگا رہے, بس کھا رہے ہیں. کل میں گیا ہوں الحمدللہ, نہاری پھوڑی ہم نے جا کے, رات کے وقت 2 مغز ڈلوائے اس میں, کیونکہ دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح پراٹھے پھوڑے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا نہیں تھا, رات کو ٹائٹ بھوک لگی, کہیں جانا بھی تھا, جامع رشید بھی جانا تھا. دوست کو فون کیا, چل بھائی طارق روڈ پہ نکلتے ہیں یار, نہاری پھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. گئے, 2 مغز ڈلوائے اس میں, روٹیاں کھائیں, کولڈ ڈرنک پی, اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ پھر بیان دیا کہ آپ لوگ نہاری میں رات کے وقت 2 مغز ڈلوا کے کولڈ ڈرنک پیا کریں, اس سے سلم اسمارٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول کم ہو جائے گا. بھائی بس انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز ہے, حلال ہے. اب صحت کا اتنا بھی سر پہ مسلط کرنا کہ انسان نلی نہاری سے محروم ہو جائے, لیبل نہیں لگایا, پھوڑ پھاڑ گئے آ گئے. تو آپ بھی پی لو کافی, لیکن خدا کا واسطہ اس پہ صحت کے اور دماغ کی طاقت اور وغیرہ وغیرہ کے لیبل مت لگائیں آپ. اور ہم نے بھی اگر نہاری ایک دفعہ پھوڑ دی تو اب یہ تو نہیں کہ روز پھوڑ رہے ہیں, وہ پھر ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو مینج کر لیتا ہے آدمی. ایک دن پھوڑ پھاڑ دیا, اگلے دن ذرا جاگنگ زیادہ کر لی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک میں جو نیچرل چیزیں, مغز نہاری, نلی نہاری تو نیچرل ہے نا, وہ تو کوئی آرٹیفیشل چیز تو نہیں ہے نا. مغز اللہ کا بنایا ہوا, اس میں اونٹ کا گوشت ہوتا ہے, وہ کس کا بنایا ہوا؟ کولڈ ڈرنک اس میں ایک غلط چیز آ گئی ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آدمی ذرا ایکسرسائز کر لے, اس کو چل پھر لے زیادہ, اس کو مینج کر لے کسی طریقے سے. اب کیونکہ اتنا زیادہ پرہیز آج کل کیٹو ڈائٹ کے نام سے کچھ ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں, ان کی تحقیق ہوگی, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ خوراکیں کھا کے آدمی کہتا ہے پھر ایسی صحت کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز سے انسان کیا ہو جائے, محروم ہو جائے. وہی بچوں والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بچوں پرومس کرو کہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے. بچوں نے کہا مس کبھی بھی نہیں پیئیں گے. بچوں پرومس کرو ہمیشہ ابو امی کا کہنا مانو گے. بچوں نے کہا کہنا مانیں گے. بچوں پرومس کرو گرلز کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. بچوں پرومس کرو ملک کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, کرنا کیا ایسی زندگی کا ہم نے, جب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں, تو جان دینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ صحت تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن اتنا وہمی انسان بھی نہ ہو جائے کہ نیچرل چیزوں کو کیا کر دے, بالکل ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو تمیز سے مینج کرتا رہے, پھر بھی مر جائے تو مر جائے, کیا کرنا ہے بھائی. کیونکہ ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے,
میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے ہمیں, کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں. اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو وہ. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا تھوڑا سا. تو خیر یہ ڈاکٹروں سے پوچھا بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. مجھے تو وہ کافی کی بات ابھی آ گئی, کیونکہ لوگ پہلے ہی غصے کے مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں پی پی کے ان کی ڈپریشن کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھ جاتی ہے, یہ کم نہیں کرتی ہیں. تو نیچرل, میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں.